بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے ناظرین، ہم آج کی ویڈیو میں ایک ایسے عاشق رسول کی عشق بھری داستان سنائیں گے جسے سن کر آپ کے دل میں ایمان تازہ ہو جائے گا۔ ہر انسان موت کے آئینے میں اپنے دل کی آپ بیتی کا مرکہ دیکھ لیتا ہے۔ اگر اس نے اپنی زندگی میں حسد، نفاق، ریا اور برائی کے ساتھ عہد و موت استوار رکھا تو موت یہی تحائف اس کے سامنے لا کر رکھ دیتی ہے۔ اگر اس نے محبت، خلوص، خدمت اور دیانت کو شمع حیات بنایا تو موت انہیں انوار کا گلدستہ بناتی ہے اور اس کی نظر کر دیتی ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال موت میں زندگی کے انعکاس کی بہترین مثال ہے۔ قبول اسلام سے پہلے آپ کا نام عبدالعزیٰ تھا۔ ابھی شیر خواری کی منزل میں تھے کہ باپ کا انتقال ہو گیا۔ والدہ نہایت غریب تھی، اس لیے چچا نے پرورش کا بیڑا اٹھایا۔ جب جوانی کی عمر کو پہنچے تو چچا نے اونٹ، بکریاں، غلام، سامان اور گھر بار دے کر ضروریات سے بے نیاز کر دیا۔ ہجرت نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بعد توحید کی صدائیں عرب کے گوشے گوشے میں گونجنے لگی تھیں اور ان کے کان میں برابر پہنچ رہی تھی۔ چونکہ لوح فطرت بے میل اور شفاف تھی، اس لیے انہوں نے دل ہی دل میں قبول اسلام کی تیاریاں شروع کر دی۔ اسلامی آواز جو عرب کے کسی گوشے میں بلند ہوتی، ان کے لیے ذوق و شوق کا تازیانہ بن جاتی۔ قبول اسلام کے لیے ہر روز قدم بڑھاتے، مگر چچا کے خوف سے پھر پیچھے ہٹا لیتے۔ انہیں ہر وقت اسی کا انتظار رہتا تھا کہ چچا اسلام کی طرف مائل ہوں تو یہ بھی آستانہ حق پر سر تسلیم خم کریں۔ اسی انتظار میں ہفتے گزرے، مہینے بیتے اور سال ختم ہو گئے، یہاں تک کہ مکہ فتح ہو گیا۔ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تطہیر حرم کے بعد مدینہ منورہ واپس تشریف لائے تھے کہ حضرت عبداللہ ذوالبجادین رضی اللہ تعالی عنہ کا پیمانہ صبر بھی لبریز ہو گیا۔ آپ چچا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا، محترم چچا، میں کئی برس سے آپ کے قبول اسلام کی راہ تک رہا ہوں، مگر آپ کا دل وہی ہے جو پہلے تھا۔ اب میں اپنی عمر پر زیادہ اعتماد نہیں کر سکتا، مجھے اجازت دے دیجئے کہ آستانہ اسلام پر سر رکھ دوں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جس بات کا خطرہ تھا وہی پیش آ گئی۔ ادھر قبول اسلام کا لفظ ان کے منہ سے نکلا، ادھر چچا آپے سے باہر ہو گیا اور کہنے لگا، اگر تم اسلام قبول کرو گے تو میں اپنا ہر سامان تم سے واپس لے لوں گا، تمہارے جسم سے چادر اتار لوں گا، تمہاری کمر سے تہ بند تک چھین لوں گا، تم اپنی دنیا سے بالکل تہی دست کر دیے جاؤ گے اور ایسے حال میں یہاں سے نکلو گے کہ جسم پر کپڑے کا ایک تار بھی باقی نہیں ہوگا۔ ناظرین، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حالت کا اندازہ کیجئے۔ چچا کے الفاظ سے انہیں معلوم ہوا کہ گویا اللہ تعالیٰ نے موجودات عالم کو ایک مینڈھا بنا کر اس کے سامنے رکھ دیا ہے اور پھر حکم دیا ہے کہ یہ ہے تمہاری زندگی، اسے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی طرح ذبح کر دو۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک لمحے کی تاخیر کے بغیر اس ذبح عظیم کے لیے تیار ہو گئے اور فرمایا، میں مسلمان ضرور ہوں گا، میں حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ضرور اتباع کروں گا۔ اب میں شرک و بت پرستی کا ساتھ نہیں دے سکتا۔ آپ کا زر و مال آپ کے لیے مبارک اور میرا اسلام میرے لیے مبارک۔ تھوڑے دنوں تک موت ان چیزوں کو مجھ سے چھڑا دے گی، پھر یہ کیا برا ہے اگر میں آج خود ہی انہیں چھوڑ دوں۔ آپ اپنا مال و ثواب سنبھال لیں، میں اس کے لیے دین حق کو قربان نہیں کر سکتا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کہا اور چچا کے تقاضا کے مطابق اپنا لباس اتار دیا، جوتے اتار دیے، چادر اتار دی اور اس کے بعد تہ بند بھی اتار کر ان کے سپرد کر دیا۔ پھر چچا کے بھرے گھر سے اس طرح نکلے کہ اللہ واحد کے نام کے سوا کوئی بھی اور چیز ساتھ نہ تھی۔ اس حال میں آپ اپنی ماں کے گھر میں داخل ہوئے۔ ماں نے انہیں برہنہ دیکھ کر آنکھیں بند کر لی اور پریشان ہو کر پوچھا، اے میرے بیٹے، تمہارا کیا حال ہے؟ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اے ماں، اب میں مومن و موحد ہو گیا ہوں۔ مومن و موحد کے الفاظ ان کے حال کے کس قدر مطابق تھے۔ انہوں نے اپنی مادی دولت و دنیا اپنے ہاتھوں بھسم کی تھی، انہوں نے اسلام کے لیے اپنی زندگی کے تمام رشتوں کو کاٹ کاٹ کر پھینک دیا تھا،
ان کے پاس نہ اونٹ تھے، نہ گھوڑے تھے، نہ بھیڑیں تھیں اور نہ بکریاں، نہ سامان تھا، نہ مکان، نہ غذا، نہ پانی، نہ برتن، جسم پر کپڑے کا ایک تار نہ تھا۔ ماں نے پوچھا تو اب کیا ارادہ ہے؟ کہنے لگے اب میں حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جاؤں گا، صرف یہ چاہتا ہوں کہ مجھے ستر پوشی کے بقدر کپڑا دیا جائے۔ ماں نے ایک کمبل دیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے وہیں اس کمبل کے دو ٹکڑے کیے، ایک ٹکڑا تہہ بند کے طور پر باندھا اور دوسرا چادر کے طور پر اوڑھا، اور یہ مومن اور موحد اس حال میں مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ رات کی تاریکی اپنی قوت ختم کر چکی تھی، کائنات سورج کا استقبال کرنے کے لیے بیدار ہو رہی تھی، پرندے اللہ تعالیٰ کی حمد میں مصروف تھے، روشنی بھیگی ہوئی بعد سحر مسجد نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں اٹکیلیاں کر رہی تھی۔ گرد سے اٹا ہوا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ تاروں کی چھاؤں میں مسجد نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں داخل ہوئے اور ایک دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر آفتاب ہدایت کے طلوع کا انتظار کرنے لگے۔ تھوڑی دیر میں صحن مسجد کے ذرات نے خوش آمدید کا ترانہ چھیڑا۔ معلوم ہوا کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مسجد میں قدم مبارک رکھا تھا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے سامنے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آپ کون ہیں؟ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ایک فقیر اور مسافر، عاشق جمال اور طالب دیدار، میرا نام عبدالعزیٰ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تمام واقعہ سنا۔ حالات سننے کے بعد فرمایا یہیں ہمارے قریب ٹھہرو اور مسجد میں رہا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے عبدالعزیٰ کی بجائے عبداللہ نام رکھا اور اصحاب صفا میں شامل کر دیا۔ یہاں اللہ کا یہ موحد بندہ اپنے دوسرے ساتھیوں کے ساتھ قرآن پاک سیکھتا تھا اور آیت ربانی کو دن بھر بڑے ہی ولولے اور جوش سے پڑھتا رہتا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اے دوست، اس قدر اونچی آواز سے نہ پڑھا کرو کہ دوسروں کی نماز میں خلل ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے فاروق، انہیں چھوڑ دو، یہ تو اللہ اور رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے سب کچھ چھوڑ چکا ہے۔ پھر رجب 9 ہجری کو اطلاع ملی کہ عرب کے تمام عیسائی قبائل کیسر روم کے جھنڈے تلے جمع ہو گئے ہیں اور رومی فوجوں کے ساتھ مل کر مسلمانوں پر حملہ آور ہو رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اعلان جہاد فرمایا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ولولہ جہاد سے لبریز تھے اور شوق شہادت سے سرشار تھے۔ اسی دھن میں یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ، آپ دعا فرمائیں کہ میں اللہ کی راہ میں شہید ہو جاؤں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم کسی درخت کا چھلکا توڑ لاؤ۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ درخت کا چھلکا لے کر خوشی خوشی حاضر خدمت ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے چھلکا لیا اور اسے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بازو پر باندھ دیا اور زبان مبارک سے فرمایا خداوند، میں کفار پر عبداللہ کا خون حرام کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر کچھ حیران سے ہو گئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ، میں تو شہادت کا آرزو مند تھا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم اللہ کی راہ میں نکل پڑے پھر اگر بخار سے بھی مر جاؤ تو تم شہید ہو۔ اسلامی فوج تبوک پہنچی تھی کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سچ مچ بخار آ گیا۔ یہی بخار ان کے لیے پیغام شہادت تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ان کے انتقال کی خبر پہنچائی گئی تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ساتھ تشریف لائے۔ ابن حارث فرنی سے روایت ہے کہ رات کا وقت تھا، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں چراغ تھا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ہاتھوں سے میت کو لحد میں اتار رہے تھے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قبر کے اندر کھڑے تھے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرما رہے تھے اپنے بھائی کو ادب سے لحد میں اتارو۔ جب میت لحد میں رکھ دی گئی
تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اینٹیں میں خود رکھوں گا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے قبر میں اینٹیں لگائیں، اور جب تدفین مکمل ہو چکی تو دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور فرمایا الہی میں آج شام تک مرنے والے سے خوش رہا ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ نظارہ دیکھا تو فرمایا اے کاش اس قبر میں آج میں دفن کیا جاتا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں بھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا سچا اور پکا عاشق بنائے، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔